شروع میں ہی بتا دینا ضروری ہے کہ یہ لمبا چوڑا موضوع ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے افکار نظریات اگر ہم تفصیلات میں جائیں تو بہت وقت طلب موضوع ہے، لیکن اگر ہم اس کی دو تین بنیادوں کو سامنے رکھیں تو مختصر بھی ہے۔ اس کے جو افکار و نظریات ہیں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو جان لینا ضروری ہے کہ یہ اس آدمی کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے، مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو شجرہ ہے ضلالت کا، شجرہ ضلالت، شجرہ گمرہی، اس سلسلے کی کچھ باتیں آپ نے سنا ہے۔ آپ نے سید مودودی کا تذکرہ سنا اور اسی طرح سے سید مودودی کے ساتھی اور ایسے ہی اس کے شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کا نام ابھی آپ نے سنا، فضیلت الشیخ علیم الدین صاحب کے زبانی۔ اب شجرہ یہی ہے کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا شاگرد ہے، ڈاکٹر اسرار کا شاگرد ہے، اور ایسے ہی جاوید غامدی کا شاگرد ہے۔ ڈاکٹر اسرار مولانا مودودی کے ساتھی ہیں اور اس کے شاگرد ہیں، اور مودودی کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو اوپر کا مسئلہ ہے اس کے آگے شخصیات کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مودودی نے کیا کیا، جیسا کہ آپ نے سنا خلافت ملوکیت میں، تفہیم القرآن میں، تجدید و احیاء دین میں، اور ایسے ہی اپنی تنقیحات میں، رسائل و مسائل میں، ترجمہ القرآن میں، دنیا کی جتنی کتابیں انہوں نے لکھیں، لٹریچر، ان تمام کتابوں کو جو مرجع بنایا، ان کتابوں کا جس کو کہتے ہیں مرجع، کہاں سے کتابیں لکھی، تو اس کا مرجع جو ہے وہ غیر مستند روایتیں، تاریخ کی کتابیں جن میں غیر مستند باتیں ہیں، غیر مستند روایتیں ہیں، جس کو روایت کرنے والے عام طور پر صحابہ کرام کے دشمن ہیں، رافضیت، ناصبیت، خارجیت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو اور ایسی کتابوں کو بنیاد بنا کر کے اس شخص نے اپنی کتابوں کو بھر دیا۔ اب یہاں سے شجرہ شروع ہوتا ہے کہ غیر مستند اور جھوٹی سچی روایات کو بنیاد بنا کر کتابیں لٹریچر لکھنے والے سید مودودی اور ان کا شاگرد یہ ڈاکٹر اسرار، اور ایسے ہی یہ جس کو ہم اور آپ میرے بھائیوں جاوید غامدی کے نام سے جانتے ہیں، اور ابھی جلدی موت ہوئی ہے جن کو ہم لوگ وحید الدین خان کے نام سے جانتے ہیں، یہ تین کے تینوں مرزا علی انجینئر کے استاد ہیں، اور ایک سے زائد جگہوں پر اس نے اپنی تقریروں کے اندر حوالہ دیا ہے، یعنی اس انداز سے حوالہ دیا ہے کہ یہ عام موضوعات ہیں جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن یہ فلاں فلاں نازک موضوعات ہیں، اگر ان نازک موضوعات پر آپ کو کچھ سننا ہو اور اچھا علم حاصل کرنا ہو تو میں اپنے استاد وحید الدین خان کا حوالہ دیتا ہوں، ان سے آپ رجوع کر لیں، اور جاوید غامدی صاحب سے آپ سن لیں، بات کر لیں، یا مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار کی تقریریں آپ سن، اس طرح سے اس شخص نے کئی جگہوں پر حوالہ دیا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ شجرہ خبیثہ ہے جس کا سلسلہ یہاں نیچے تک آیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پورا جو سلسلہ ہے جس کی شروعات غیر مستند روایات کی روشنی میں مولانا مودودی کا حضرات صحابہ کرام کے خلاف بہت کچھ بکواس کرنا، طعن و تشنیع کرنا، سب و شتم کرنا، اور انہیں مختلف انداز سے ہدف طعن بنانا، یہ بنیاد ہے، اور یہ سب شاگرد اور ان کے شاگرد کا سلسلہ ہے۔ یہ مرزا علی انجینئر جہلم پاکستان کا رہنے والا ہے اور پیشے سے انجینئر ہے، یہ میکینیکل انجینئر، اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اور امت کا المیہ ہے کہ امت کا اصل مرجع وارثین انبیاء علیہ السلام ہیں، جن کو ہم علماء کے نام سے جانتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ یہ ہے اصل میں بنیاد کہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد اب امت کے لیے کوئی مرجع ہے تو وہ کتاب و سنت کے صحابہ کرام کے منہج کے سچے علماء ہیں، جو حقیقت میں انبیاء علیہ السلام کے اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں۔ یہ اصل میں مرجع ہیں۔ اب اس میں جہلا کا طبقہ اگر آ جائے یا منحرفین کا طبقہ آ جائے جو اللہ کے دین کے اصولوں کو نہ سمجھے، یا پھر اس کے اندر باطن کا فساد ہو، وہ حضرات صحابہ کرام کا دشمن ہو، یا ایسی امت کے علماء کا مخالف ہو، یا ایسے ہی اس کے اندر اور کوئی منفی پہلو پایا جاتا ہو جس کی بنیاد پر وہ آگے اپنی سرگرمیاں زبان کی قلم کی جاری رکھتا ہو، تو یہ ہے اس امت کا وقت کا سب سے بڑا المیہ۔ ظاہر سی بات ہے کتاب و سنت کے
علماء ہی اصل میں امت کے مرجع ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ہمدرد ہیں، ناصح ہیں، خیر خواہ ہیں، ان کے دنیا کی سلامتی اور آخرت میں جنت، اور ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی رہنمائی کرنے کے ضامن ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر اس قسم کے لوگوں سے عوام جڑ جائے اور ان فتنہ پروروں کے فتنے سے اگر امت، میرے بھائیوں، فتنہ پروروں کو امت جھیلنا شروع کر دے تو ایسی صورت میں مشکلات ایسے ہی بڑھ جاتی ہیں اور صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ بہرحال میں